حافظ حمداللہ صاحب سے میں میرا شامل گفتگو کروں پھر ذرا میں حافظ حمداللہ صاحب سر بہت شکریہ، بہت نوازش۔ پہلے تو یہ بتا دیں ایک ایسے موقع پہ کہ جب پی ٹی آئی بالکل تیاریاں کر رہی ہے کہ بس 5 اگست کو تحریک کو نقطہ عروج پہ پہنچانا چاہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب تو پڑ ہی گئے آپ کو، وہ تو سارا کچھ لے گئے۔ یہ بتا دیں سینٹ الیکشن بالکل سر پہ ہے نا، وہ تو بھی 21 تاریخ کو ہو رہا ہے نا، تو اس میں طے پا گیا ہے تقریباً حافظ صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون مل کر ہی کریں گے معاملہ جو بھی ہوگا سینٹ الیکشنز کی حد تک کے پی کے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ سر بادامی صاحب، سیاسی جماعتوں میں، جمہوری جماعتوں میں پھر وہ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس کا پارلیمنٹ میں کچھ نہ کچھ وجود موجود ہے، ہاں، کسی کی اکثریت کسی کی اقلیت میں، ہر ایک کی اپنی حجم ہے۔ پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مختلف مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں، نشست اور برخاست، گفتگو، میٹنگز، مجالس ہوتے ہیں۔ تو ابھی مستقبل قریب میں جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اس سلسلے میں پیملن مولانا صاحب کے ہاں تشریف لائے، قیادت تشریف لائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں تشریف لے کے آئے۔ ہم نے ان کو ویلکم کہا۔ بے شک اس میں سینٹ کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا بنیادی اور ترجیح یہ ہے کہ ہم سینٹ میں الیکشن ایسی طریقے سے کریں تاکہ آگے کوئی سوال نہ اٹھ سکے۔ وہ سوال کیا؟ ہمیشہ جب خیبر پختونخوا میں یا کسی اور صوبے میں، بلوچستان میں یا کسی اور صوبے میں پیسوں کی ریل پیل کی باتیں ہو رہی ہے سینٹ میں، صحیح ہے، اور ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہوتی رہی ہے، تو اس سلسلے میں کوشش پہلا یہی ہے کہ یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کے یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی، اس کے لیے ہیپٹ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے اہداف کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے اور حاصل بھی کر سکے۔ کسی پارٹی کی ایک کینڈیڈیٹ کڑا ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے کتنے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے اور کس پارٹی کے درمیان پوری اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا۔ اب صرف آغاز اور ابتدا ہے، اب آگے کیا ہوگا یہ آگے دیکھیں۔ ابھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات طے نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ نہیں، اچھا، ابھی تک یہ بھی بات طے نہیں ہوئی ہے نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا مجھے تصحیح کی جگہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ کے پی کے میں حکومتی سطح پر کوئی تبدیلی ہے، یہ ایسا نہیں چاہتی بالکل، رائٹ؟ نہیں، آپ یہ بالکل ٹھیک بادامی صاحب۔ جمعیت علماء اسلام کا ابھی تک جو میں اور آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تک جمعیت علماء اسلام کا پوزیشن یہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں بعثت جمعیت علماء اسلام نہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے اور نہ حصہ لیں گے، نہ اس تحریک میں ہم ابھی تک کوئی فیصلہ کر چکے ہیں، کوئی فیصلہ ہم نہیں کر چکے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا بالکل فرض کریں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے ابھی تک، کل کا نہیں پتا، ابھی تک ایسا تماشائی جیسے بیٹھے ہیں۔ تماشائی، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ عامر صاحب، یہ سینٹ کے الیکشن کو لے کے بہت ساری بات ہو رہی ہے، اگر اس پہ بتا سکیں پی ٹی آئی کی لسٹ کیا فائنل ہوگی یا کب تک ہوگی؟ اور اگر میں اسپیسیفک سوال پوچھ سکوں، چونکہ آفریدی صاحب کے حوالے سے بہت شور مچا ہے نا کہ ایک تاثر ہے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے، اور آپ کے اپنے کارکنان بہت ناراض ہے کہ انہیں کیوں مل رہا ہے، انہوں نے تو 9 مئی کی مذمت کی تھی اور وہ تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو آفریدی صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ فائنل ہو گیا یا نہیں ہو گیا سر؟ وسیم بھائی، پی ٹی آئی کی ایک ٹینٹیٹیو لسٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، سامنے آئی ہے، ٹیکنوکریٹس بھی، وومنز بھی اور جنرل سیٹ پہ بھی۔ اس کی منظوری لی جائے گی ناموں کی حتمی عمران خان صاحب سے۔ اس حتمی لسٹ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس کا نام ہے اور کس کا نہیں ہے۔ تو یہ جو لسٹ مرتب ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کی ریکمنڈیشن میں مرتب ہوئی؟ ایک بڑی لسٹ بنی تھی ظاہرہ 11، 12، 13 سیٹوں پر، لیکن اب کیونکہ جب ہم سے 77 سیٹیں ڈاکہ ڈال کے مال غنیمت سمجھ کے آپس میں نام نہاد جمہوری پارٹیوں نے چھین لی گئی ہیں، تو اب کے پی کے میں نمبرز چینج ہوئے ہیں، تو اس نمبرز میں اپوزیشن کو بھی 3 سیٹیں جائیں گی، 3 سے 4 سیٹیں جائیں گی، تو 6 سے 7 سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس آئے گی، تو اس میں پھر
وہ جو بڑی لسٹ ہے ظاہر ہے اس میں کٹ لگے گا اور اس کے بعد پھر تو وہ خان صاحب فائنل کریں گے. اور سر یہ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو گرفتار ہوں گے بچے, ورنہ تو کہنا میں کھانا بھجواؤں گا. بھائی بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. تو خان صاحب کے بچوں کی آمد کے حوالے سے کوئی چیز فائنلائز ہوئی ہے عامر صاحب؟ ابھی ان کی فیملی نے اور انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اور یہ جو بھی ایکٹیویٹی ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے آنے کا فیصلہ ہے, نہ کہ پی ٹی آئی کا ان کے بچوں کو لا کر تحریک لیڈ کروانے کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی, جب باپ 2 سال سے بے گناہ 150 سے زائد مقدمات میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہو اور اذیت کی قید ہو, اور ساتھ بشرا بی بی صاحبہ بھی اور ہمارے کارکنان بھی, بزرگ خواتین بھی, تو اس کے بعد 2 سال میں ہر طرف سے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے جائیں, عدالتوں کو 26ویں ترمیم کے بعد ان پہ تالا لگا دیا جائے اور ججوں کو اپنے تابع کر لیا جائے اور فیصلے اپنی مرضی کے مطابق لیے جائیں جیسا کہ ہو رہا ہے. نہ ہائی کورٹ میں ہمارے کسی کیس کی اپیل کی سنوائی ہو اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ اور وہ بنا کر ایک سپریم کورٹ کا پورے کا پورا ڈھانچہ ہی تباہ کر دیا جائے, تو اس کے بعد پھر ہم کہاں جائیں؟ ہر طرف سے جب ہمیں دروازے بند, راستے بند اور میڈیا قدغن, سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن, کوئی صحافی عمران خان کی بات کرے تو وہ نوکری سے آؤٹ, کوئی اینکر بات کرے تو وہ آف ایئر ہو جائے, تو یہ فسطائیت ہے. یہ تو ظاہر ہے ہم نے ایک نظریے کے ساتھ اس ظلم اور اس فسطائیت کو شکست دینی ہے. اور ٹھیک ہے, تو بڑا بیفور آئی گو فار اے بریک, آپ اختیار ولی صاحب کو ذرا ہمیشہ ان کے اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور میں تو کھانا بھجواؤں گا اگر ان کے بچے آئیں گے, تو مجھے کوئی ایشو نہیں اور کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. ہم اس کو آپ کہتے ہیں تو اپریشیٹ کر دیتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں تو اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اس بات کو, اچھی بات ہے. لیکن بات یہ کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو خود اس ہائیبرڈ نظام کے بینیفیشری ہیں, ان کا تو اپنا سسٹم کوئی نہیں ہے. اچھا, بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی گرفتاریاں ہو جائیں اور اختیار صاحب کہیں کہ جی ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں تھا, ہم کیا کریں. تو صحیح سر, گرفتاریاں سے تو ہم نہ دبتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ پیچھے ہٹتے ہیں. گرفتاریاں تو 2 سال سے ہو رہی ہیں نا. پچھلے 2-3 دن سے پنجاب کے اندر بڑا شدید کریک ڈاؤن پھر شروع ہوا ہے. یہ کوئی ظلم کی کوئی حد ہے؟ ایک چھوٹا بریک, ٹھیک ہے, یہیں سے ایک چھوٹا بریک لینے دیں اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.